السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکایت نمبر 2، اہل حمص کی 4 شکایات کے ٹاپک کے نام سے ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید ابن عامر بن حضیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمص سے دریافت فرمایا، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی۔ انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ نمبر 3، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ پھر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار عز و جل، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، یعنی مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید ابن حضیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر میں ان کے پاس آؤں، پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک میدان میں دیکھا تھا، جنہیں کفار قریش نے کھجوروں کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں،
یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اس کے بعد اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ افسوس وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا، کیونکہ اس وقت آپ مسلمان نہ تھے۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی معاف نہ کیا جائے، بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر کشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگی، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دے دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ شکر گزار بیوی نے کہا، میں اس پر راضی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلایا اور فرمایا، یہ تھیلی فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیموں کو، یہ فلاں خاندان کے مسکین کو، یہ فلاں خاندان کے حاجت مند کو دے دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم تقسیم فرما دی، صرف کچھ دینار باقی بچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حکایت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی کہ جب بھی اپنے سے بڑے کی کوئی شکایت ہو تو ان سے جو اوپر ہوتے ہیں ان کو یہ بات عرض کرنی ضرور چاہیے، تاکہ کم از کم ان باتوں کا فیصلہ سب کے سامنے ہو سکیں۔ صرف من میں رکھنے سے اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور جن کے تعلق سے یہ شکایتیں کی جائیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اطمینان بخش وضاحت ضرور کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو اس کا اطمینان ہو جائیں۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمارے اسلاف یعنی خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ عظیم الشان زندگی کے مالک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ ایثار کیا، سخاوت کی، ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنے میں ہمہ تن ہو کر آگے اور سبقت لے جاتے اور ایک دوسروں پر آگے بڑھنے کی اس معاملے میں کوشش کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ کے جذبات کو سننے کے بعد اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے اور ایثار کرنے کی نعمت سے سرفراز فرمائیں۔ یہ وہ بڑے عظیم الشان لوگ رہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت سے وہ حصہ پایا کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا ہی بھلا سوچا اور ہمیشہ دوسروں پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ ایثار کرنے کے وہ جذبات رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے بھی دوست احباب اس حکایت کو سنیں ضرور اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان حکایات اور واقعات کو سننے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔